بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، اللہ پاک تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ انسان کی باڈی، انسان کا حسن صورت، انسان کی قدامت کو اللہ پاک نہیں دیکھتے۔ قدامت کی قدر و قیمت ہوتی تو پھر تو قوم عاد، قوم سمود کے آدمی جو تھے بڑے بڑے آدمی تھے، اور نہ ہی اللہ پاک شکل و صورت کو دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا لا تعجبک اجسامہم، یعنی ان کے جسم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، جو بڑے نرم و نازک لوگ ہیں، بڑے عیش و عشرت میں ناز و نیام میں پلے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے خوبصورت اچھے کپڑے پہننے والے، خوشبو مسلنے والے، تو وہ آپ کو ان کی یہ شان و شوکت تعجب میں نہ ڈالیں۔ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے کردار کی اہمیت ہے، اور انسان کے قلوب کی اہمیت ہے، اعمال کی اہمیت ہے، اور دلوں کے بھید کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کا اہتمام کریں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل جو بڑا عجیب نظام ہے، ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کہیں کسی جگہ کوئی حقیقت، کوئی ریئلٹی نظر نہیں آتی، بس ایک عجیب قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں معاشرے میں کہ لوگ ہیں بس ایک ڈاکومنٹری جیسے ہوتی ہے نا، ایک شوٹنگ کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں، تھوڑی دیر تک وہ بڑے کوئی ہیرو ہوتا ہے، کوئی اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی تو تماشا سارا 5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی ایک چیز نظر آتی ہے ہمیں اپنے معاشرے میں کہ یہ لوگ بس ایسے ہر ایک آدمی میں نمایاں نظر آنے کا جو جذبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ مسلمان کی موت ہے، روحانی موت ہے ہماری۔ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے، دل ہمارے صاف ہونے چاہیے، اور ہم جب اللہ کے گھر میں آئیں تو ہمارے قلوب صاف ہوں، اور اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس ذات کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ نوافل میں تو تھوڑا بہت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے قرب نصیب ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، یا ہم کچھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرضوں میں یہ کوتاہی ہے۔ جیسے کوئی رسمی نماز ادا کر رہے ہوں، اس میں کوئی نیت کا استحضار نہیں ہوتا کہ بندے کے ذہن میں یہ نیت ہو جب گھر سے چلے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور لا عمل لمن لا نیت لہ، جس کی نیت نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ تو بیکار گیا۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو احتساب نہیں کرتا، ثواب کی امید نہیں رکھتا، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ احادیث طیبہ میں محدثین نے احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلے جو حدیث نقل کی ہے وہ یعنی انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اکثر آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں تو یہ حدیث سر فہرست ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو احادیث کی کتابوں میں، احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں وہ حیثیت دی ہے جو سورۃ فاتحہ کی حیثیت قرآن پاک میں ہے۔ یعنی اس نیت کا ٹھیک ہونا، نیت کا درست ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیت نیک اور پھلتا پھولتا دیکھ۔ ہمارے ہاں مثلیں غلط بنی ہوئی ہیں کہ نیت نیک تے پندہ دیکھ، انتہائی غلط بات ہے، فحش بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیت ٹھیک رکھتے ہیں میں ان کا بھی، ان کی نسلوں کا بھی اچھا انجام کرتا ہوں۔ دروغ کو فروغ ہے دنیا میں، ظاہری طور پر جھوٹ کو ترقی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جھوٹ کو بقا نہیں ہے کہ باقی رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کی نسلیں مٹا دیتا ہوں جو جھوٹ پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو جھوٹ پر پہلے بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ تو مائیں جاتی ہیں رشتہ لینے کے لیے، جب وہاں پہنچتی ہیں تو جھوٹ بولتی رہتی ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کرتے نہیں ہو وہ اپنی شان میں ڈالتے ہو کہ یہ کام ہمیں، کریڈٹ لینے کا جو شوق ہوتا ہے، لوگ کریڈٹ لیتے رہتے ہیں، کام کیا نہیں ہے لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جتنے سہرے ہوں وہ ہمارے گلے میں ہوں۔ تو
ہماری مائیں محترمہ جب جاتی ہیں کسی سے رشتہ مانگنے کے لیے تو وہاں بھی پہنچ کے یہ جھوٹ بیان کرتی ہیں، غلط بیانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس تعلق میں برکت نہیں رہتی۔ جب وہ دلہن کو بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی جو اس نے کہی تھی، جن کوالٹیز کی بنیاد پر وہ رشتہ لے کر آئی ہے وہ گھر میں ایک بھی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ اس سے نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ رشتے ٹوٹیں گے یا جڑیں گے؟ تو حقیقت پر مبنی گفتگو کرنی چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ صدق لسان کا اہتمام کرے، سچ بولنے کو اپنا شعار بنائے، کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔